سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق ادھر وہ بلان دے اور سن کے آئے خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان
بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری مدثر حنیف صاحب جو کہ کتاب العارف کی آیات مقدسہ سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. میں خوش آمدید کہتا ہوں علی آباد، بوریا والا، میز، رفیاں، رائیاں، سکھاں، سرونٹ اور دیگر قصبات سے، سانگلہ ہل سے،
45 مرڑ سے، چور مغلیاں سے، سینا والی سے، بھیر سے، جو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم نے خود جا کر دعوت دی، مجھے دور و نزدیک بیٹھے ہوئے بھی وہ نظر آ رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پنوا اور دیگر قصبات سے بھی قافلے آ رہے ہیں، تو الحمدللہ میں گزارش کروں گا جو میرے اسی گاؤں کے ننھے بچے جو کرسیوں پر تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں گا کہ انتظامیہ کی بات مانتے ہوئے وہ باہر سے آنے والے اپنے بزرگ مہمانوں کو جگہ دے۔ بچے چھوٹے جو مجھے، بڑے تو بیٹھے الحمدللہ ان کا استحقاق ہے، چھوٹے بچے انتظامیہ سکون سے ایک ایک کر کے نہ مہمان کو دیکھیے اور انہیں اس جگہ پہ بٹھا دے، جہاں کوئی چیئر خالی نظر آئے وہاں بٹھا دے، جہاں بچے ہوں تو بزرگ کو جگہ دے دے۔ یہ میری بڑی عاجزانہ گزارش ہوگی۔ الحمدللہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رجال الغیب اللہ پاک بھیجے گا اس کام میں، بڑی بڑی دور و نزدیک سے لوگ آئیں گے، ابھی قافلے آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں اے ٹی وی اور رنگ ٹی وی کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور یہاں تشریف لائے تحفظ ختم نبوت کانفرنس کو ملکی لیول پہ کوریج دینے کے لیے۔ ان کا یہ اہم کردار، بہت شکریہ ان کا۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں نے آپ کا ذوق بھی ملاحظہ کرنا ہے کیونکہ نعت رسول ہے، خورشید رسالت کی شعاؤں کا اثر ہے، خورشید رسالت کی شعاؤں کا اثر ہے، احرام کی مانند میرا دامن تر ہے، اور نظارہ فردوس کی یارب نہیں فرصت، نظارہ فردوس کی یارب نہیں فرصت، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس وقت مدینے کی فضا پیش نظر ہے، اس راہ کے کینکر ہیں کہ بکھرے ہوئے تارے، اس راہ کے کینکر ہیں کہ بکھرے ہوئے تارے، یہ کاہے کشاں ہے کہ تیرا گرد سفر ہے، اور میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں، کوثر 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 میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے۔ محترم منظر حنیف قادری صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ زور سے نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درود پاک سے آواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مگر اللہ دے نور دا نبی میرا، مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا،
سونا آپ سرکار تو ود کوئی جیڑا اس دی رات چوں عیب لبے او دے نال دا ہور مرتد کوئی قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دیا پر کملی والے کی شان دی حد کوئی نہیں، میرے آقا دی شان دی حد کوئی نہیں، میرے آقا دی شان دی حد کوئی نہیں۔ گنگنا کے ویخ سے ہی چلیا، گنگنا کے ویخ سے ہی چلیا، نام نصری لا حضور دایا، سب تو اچھی ذات حضور دیے، سب تو اچا وسیلہ حضور دایا۔ کرنا چاہے جے رب نو کوئی راضی، ایکو ہر بات سے ہلا حضور دائے، نہ جلسہ کر ہے وسیلہ حضور دائے، یہ کر ہے وسیلہ حضور دائے، یہ کر ہے وسیلہ حضور دائے۔ صلی اللہ علیہ یا پڑھیے صلی اللہ سرکار نے چہرے سے ہٹائی ہوگی، زلف سرکار نے چہرے سے ہٹائی ہوگی، زلف سرکار نے چہرے سے ہٹائی ہوگی، زلف سرکار نے چہرے سے ہٹائی ہوگی، پھر قسم آپ کی مولا نے اٹھائی ہوگی، پھر قسم آپ کی مولا نے اٹھائی ہوگی، ان کے رخسار کا عالم تو خدا ہی جانے، ان کے رخسار عالم کو خدا ہی جانے، جن کے نالین
سے فردوس بنائی ہوگی، جن کے نالین سے فردوس بنائی ہوگی، پھر قسم آپ کی مولا نے اٹھائی ہوگی۔ کون چومے گا بلا آپ کا معصوم بدن، کون چومے بلا کا معصوم بدن، کون چومے گا بلا کا معصوم بدن، ہاں مگر جو سرکار کی دائی ہوگی، ہاں مگر جو سرکار کی دائی ہوگی، وہ سارا دن جنگلوں میں گھوم لیتی تھی، وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے لگتی تھی نبی کو ڈھونڈ لیتی تھی، ہاں مگر جو سرکار کی دائی ہوگی، ہاں مگر جو سرکار کی دائی ہوگی۔ اور قابل غور کے سرورے کون و مکان آپ کی نسبت کے تو پیر، سرورے کون نسبت کے سرورے کا آپ کی نسبت ہر گناہ گار کی محشر میں رہائی ہوگی، ہر گناہ گار کی محشر میں رہائی ہوگی، پھر قسم آپ کی مولا نے اٹھائی ہوگی۔ اور مقصد جب خضر ناز کے الفاظ میں ڈل جاؤں گا، جب خضر ناز الفاظ میں ڈل جاؤں گا، جب خضر ناز کے الفاظ میں ڈل جاؤں گا، تو پھر ہاں یقیناً میری روزے بھلائی ہوگی، ہاں یقیناً میری روزے
چہرے سے ہٹائی ہوگی، پھر قسم کی مولا نے اٹھائی ہوگی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے جناب منظر حنیف صاحب جو کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو گرما رہے تھے۔ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد، اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے، اور یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے، یوں روح کی تسکین کا سامان کریں گے، ایمان کے لیے جان کو قربان کریں گے۔ ہم اہل جنوب اور جھکے موت کے آگے، ہم اہل جنوب اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ اور کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے۔ واللہ وہ دن آئے گا، واللہ وہ دن آئے گا، خود اس کے پجاری ربوے کے صنم خانے کو ویران کریں گے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان جناب عمر حنیف صاحب، بھرپور نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تمام دوست سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور شمع ختم نبوت کے پروانوں، ختم نبوت دین کی اساس ہے۔ ختم جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ کلمہ طیبہ کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید کی حفاظت کرتا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کرتا ہے، وہ نموذج رسالت کی حفاظت کرتا ہے، وہ انبیاء صادقین کی صداقت کی حفاظت کرتا ہے، وہ فرشتے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے امین ہونے کی حفاظت کرتا ہے، وہ حدیث رسول کی حفاظت کرتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، وہ مدینہ منورہ کی عظمت کی حفاظت کرتا ہے، وہ حج بیت اللہ کی عظمت کی حفاظت کرتا ہے، وہ روضہ رسول کی نموز کی حفاظت کرتا ہے، وہ اہل بیت کے تقدس کی حفاظت کرتا ہے، وہ صحابہ کرام کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ وحدت امت کا نقیب ہے، وہ اسلامی فکر جہاد کا لمبردار ہے۔ لیکن افراد ملت اسلامیہ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہر محلے میں مسجد ہے، دینی ادارے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامی طلبہ تنظیمیں ہیں، حمدیہ نعتیہ بزمیں ہیں، مذہبی رسائل ہیں، لیکن ان دینی اداروں میں قادیانی بڑے آرام سکون سے رہ رہے ہیں اور اپنے ارتدادی مشن کو پوری قوتوں سے سرگرم کر رہے ہیں اور اپنی مکاری سے مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ مذہبی طبقہ ان کا رستہ نہیں روکتا، ان کا مد مقابل نہیں بنتا، ان کی سازشوں کو ناکام نہیں کرتا، عوام الناس کو ان کی ذہن ناکیوں سے آشنا نہیں کرتا۔
نکلیے مذہبی طابقہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ شاید یہ قادیانیت کو برائی نہیں سمجھتا، شاید یہ تعبد ختم نبوت کی نزاکت اور اہمیت سے آشنا نہیں، شاید حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جذباتی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کچھ بھی ہو، دنیا اور آخرت کے محاسبے سے ہماری جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ حق کو نہ جاننا بھی جرم ہے اور حق کو نہ ماننا بھی جرم ہے اور حق کی حفاظت نہ کرنا بھی جرم ہے۔ تو آئیے سوچئے ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ تحفظ ختم نبوت سے ہماری لاپرواہی، تحفظ ختم نبوت سے ہماری چشمے پوشی، تحفظ ختم نبوت سے ہماری بے رخی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تڑپا رہی ہے، کتنا رلا رہی ہے، کتنی اذیت پہنچا رہی ہے۔ مسلمانوں ہمارے معاشرے میں قادیانی فتنہ صرف اسی لیے زندہ ہے کہ مسلمان نہیں جانتا کہ قادیانی فتنہ لوبڑی سے زیادہ مکار، گرگٹ سے زیادہ رنگ بدلنے والا، اونٹ سے زیادہ کینہ پرور، کتے سے زیادہ بھونکنے والا، سانپ سے زیادہ موذی، بچھو سے زیادہ نیزن، بچھو سے زیادہ نیزن، مکھی سے زیادہ نجس، جس سے زیادہ حریص، پاگل اس سے زیادہ خطرناک، سور سے زیادہ بغیرت، مگرمچھ سے زیادہ عضو کھانے والا۔ یہ فتنہ وہ چور ہے جو سر پر پگڑی باندھتا ہے، یہ فتنہ وہ راجن ہے جو ہاتھ میں چراغ رکھتا ہے، یہ فتنہ وہ طوائف ہے جو عظمت کا درس دیتی ہے، یہ فتنہ وہ ڈاکٹر ہے جو ترقی کا سورجن ہے، یہ فتنہ وہ قاتل ہے جو مقتول کہلاتا ہے، یہ فتنہ وہ غدار ہے جو اپنے سینے پہ حب الوطنی کے توبے سے جاتا ہے، یہ فتنہ وہ ابو جہل ہے جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، یہ فتنہ شیطان کا مناد ہے لیکن موتن کہلاتا ہے، یہ فتنہ وہ بار ہے جو باغ کو کھاتی ہے، یہ فتنہ وہ مقتل ہے جس پر شفا کرنے کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ فتنہ وہ بلی ہے جو کفر کے روم میں رہتی ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان قادیانی کفر کو جان گیا، قادیانی عقائد و نظریات سے واقف ہو گیا، تو پھر ایک وقت تھا جب وہ قادیانی کو دیکھ کر دانت نکالتا تھا اور وہ قادیانی کو دیکھ کر دانت پیستا ہے، ایک وقت تھا جب وہ قادیانی کے ساتھ ہاتھ ملاتا تھا اور وہ قادیانی کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے، ایک وقت تھا جب وہ قادیانی کے ساتھ گلے ملتا تھا اور وہ قادیانی کا گلا دبانے کے لیے تلا ہوا ہے، ایک وقت تھا جب وہ قادیانی کا منہ چومتا تھا اور وہ قادیانی کا منہ پر تھوکتا ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، ذرا نم ہوتا ہی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مسلمانوں تم بھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرو، تم بھی قادیانی کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ یہی عہد حاضر کا سب سے بڑا جہاد ہے، یہی وقت کی آواز ہے، یہی اسلام کی صدا ہے، یہی عاشق رسول کی دلیل ہے، یہی شفاعت رسول کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے اسلام کی صدا پر، جہاد کی پکار پر لبیک لبیک کہتے ہوئے پورے عالم اسلام میں تحفظ ختم نبوت کی روشنی بکھیر ڈالیں، صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ماشاء اللہ، یہ جی عمر حنیف صاحب تھے جو کہ جنہوں نے مرزے پہ لعنتیں بے شمار ڈالی اور مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑا۔ میں ہوں سرکار دو عالم کے غلاموں کا غلام، اور دوستو آؤ محمد پہ نچھاور کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آؤ محمد پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں، کیونکہ رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ اب میں دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں ہمارے لاہور ہی سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب عمر حیات صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ قابل صد احترام واجب التعظیم علماء کرام اور شمع ختم نبوت کے پروانوں، تاریخ عالم اٹھا کر دیکھیے، کفر نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہمیشہ ایری چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وہ کون سا جال ہے جو اسلام کو مقید کرنے کے لیے استعمال نہ کیا گیا؟ وہ کون سی خطرناک سازش ہے جو اسلام کی گردن کاٹنے کے لیے تیار نہ کی گئی؟ وہ کون سے ہولناک مظالم لیکن جب ہندوستان پر فرنگی استعمار قابض ہو چکا تھا اور مسلمان غلامی کی اہلی زنجیروں میں چکرے ہوئے تھے تو کفر نے اسلام پر ایک نیا نرالا اور چھوٹا حملہ کیا، بھیانک منصوبہ بنا، خطرناک سازش تیار ہوئی جس کے تحت اسلام کو اسلام کے نام پہ لوٹا جائے، قرآن کو قرآن کے نام پہ لوٹا جائے، احادیث کو احادیث سے لوٹا جائے، اہل بیت کو اہل بیت کے نام پہ لوٹا جائے، مکار مدینہ کو مکار مدینہ کے نام پہ لوٹا جائے، اسی طرح دیگر اسلامی شاعر اصلاحات کو انہی کے نام پر غارت کیا جائے، جس کی قیادت ایک ننگے دین، ننگے وطن، ننگے ملت، ننگے انسانیت اور انسانیت کے بدترین بہترین کافر مرزا قادیانی بلون کو سونپ دی، جس نے قادیانیت کی بنیاد رکھی۔ دوستو قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا نام ہے۔ قادیانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض و عناد کا ایک دہتا ہوا آتش فشاں ہے۔ قادیانیت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی اور قذاقی کا نام ہے۔ قادیانیت یہودیت کا دوسرا نام ہے اور بقول علامہ اقبال قادیانیت یہودیت کا چرپا ہے۔ قادیانیت مسلمان قذاق کے غلیظ اور پلیت مشن کا نجف اور منحوس نام ہے۔ بانی فطرہ قادیانی جہنم مکانی نسل شیطانی نے جب مرزا قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا تو اس کے خلاف بہت سی تحریکیں اٹھی۔ دوستو مجھے سن 53 کی وہ تحریک یاد آ گئی۔ اللہ یہ سن 1953 ہے، پاکستان کو ماض وجود میں آئے ابھی صرف 6 سال ہی بیتے ہیں کہ ہواؤں میں گولیوں کی ٹکر کی آواز گونج رہی ہے، فضاؤں میں بروز کی بدبو پھیلی ہوئی ہے، گلی محلوں میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، لاہور کی کالی سڑکیں شہیدوں کے خون ناب کے ساتھ سرخ ہو چکی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا جلوس مغلوں کی طرف مسترب ہے۔ یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ تو لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ختم نبوت کے دیوانے ہیں۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دو۔ کیونکہ یہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی حرام زادے کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشہور قدر اور متعصب قادیانی ظفر اللہ خان جو ایک سازش کے تحت پاکستان کا وزیر خارجہ بن گیا ہے، اسے وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، کیونکہ ظفر اللہ خان قادیانیوں کو کلیدی عہدوں پر تعینات کر کے پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ دوستو یہ ملک مسلمانوں کا، ملک کی عوام مسلمانوں نے ہی اپنی ماں بہنوں کی عصمتیں لٹا کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، مسلمانوں نے ہی رنگی سے آزادی کا دوران جنگ لڑی، لیکن آزادی کے بعد شہیدوں کی سرزمین پر قادیانی حکومت کے منصوبے اس المناک صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے پاکستان کے مسلمان ایک احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں جس کا نام تحریک ختم نبوت ہے۔ تمام مقاصد فکر کے مسلمان اس تحریک میں شامل ہیں، لیکن غالب حکومت فوج اور سنگینوں کے زور سے اس تحریک کو کچلنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں پہلے ماشاء اللہ کا دباؤ ہو گیا ہے، سبری بیٹی کو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور پروانے ان حربوں سے کہاں جاتے ہیں، انتہائی تشدد کے باوجود پوری توجہ کے ساتھ جلوس نکال رہے ہیں۔ ایسے میں ہی ایک جلوس میں شامل نوجوان نعرہ لگاتا ہے زندہ باد، فوجی سپاہی آگے بڑھتا ہے، نوجوان کے سر پر رائفل کا بٹ مارتا ہے، نوجوان کا سر پھٹ جاتا ہے، عظیم عاشق کے رسول کا مقدس خون گلکاریاں کرتا ہوا قبر پر پھیل جاتا ہے، ٹکرا کر نیچے گرتا ہے اور سمجھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور پہلے سے دگنی آواز میں نعرہ بلند کرتا ہے ختم نبوت زندہ باد۔
फौजी सिपाही नौजवान को उठाकर ट्रक में फेंकता है, ट्रक करीब ही वाकया मिलिट्री कोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। फौजी सिपाही नौजवान को ट्रक से उतारकर फौजी अफसर के सामने अदालत में पेश करता है। नौजवान अदालत में कदम रखते ही पूरी कुव्वत के साथ नारा बुलंद करता है, जिंदाबाद। फौजी अफसर इस जसारत पर गुस्से से कांपने लगता है और दरेदार आवाज में कहता है, 1 साल कैद। नौजवान जब 1 साल कैद का नाम सुनता है तो पूरी गंजरत के साथ जवाब देता है, जिंदाबाद। फौजी अफसर कहता है 2 साल कैद। नौजवान नारा बुलंद करता है, जिंदाबाद। फौजी अफसर कहता है 4 साल कैद। नौजवान नारा लगाता है, जिंदाबाद। फौजी अफसर कहता है 8 साल कैद। नौजवान नारा बुलंद करता है, जिंदाबाद। फौजी अफसर इंतहाई गजबनाक होकर मेज पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए कहता है, इसे मेरी अदालत से बाहर ले जाकर अभी गोली मार दो। नौजवान जब गोली का नाम सुनता है तो उस पर बचत की क्या गिरफ्तारी हो जाती है। वो अदालत में करना शुरू कर देता है और बोलता हुआ कहता है, की तरफ जाने वाली हवा, मेरे आका को मेरा आखिरी सलाम कहना और कहना, मक्तल में आपका गुलाम कह रहा था, खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, खत्मे नबुव्वत। दोस्तों बड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि जरा नारेदार जवाब जरा जोश नाल ते होश नाल ते जज्बे ना दो। कोई जुबान बराए मेहरबानी खामोश ना रहे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोहब्बत का सबूत दियो और हर दोस्त जरा अपनी पूरी आवाज नाल नारा लगाएगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए दोस्तों, एक ये परवाना नबूसे रिसालत है, एक वो परवाना नबूसे रिसालत था गाजी अहमद चीमा शहीद, जिसने ये साबित कर दिया कि जब भी कोई कुत्ता नबूसे रिसालत पर भौंकता है तो उसका सत्तर से सुधाकर किया जाता है, उसे बासे जहन्नम कर दिया जाता है। मुबारक लाल जो पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की डिग्री ले गया था, वो शहीद नबूसे रिसालत की डिग्री लेकर आया। उसने ये साबित कर दिया कि नबूसे मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। जब वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन कर देंगे। दोस्तों आओ हम भी इन्हीं परवानों के मिशन पर ऐलान करते हैं कि वो संगे गिरा जो फाइल है कस्बे से हटाकर दम लेंगे। हम राह वफा के बादलों हैं, मंजिल पे जाके दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहां में गाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, बंदार का हक तो तोड़ेंगे। हम सबका नशा है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। ये फितरा के परवरदा तकरीब का सामान लाकर करे। हम बज़्म सजाने आए हैं, हम बज़्म सजाकर दम लेंगे। और अहमद चीमा ने यह भी ऐलान कर दिया कि इस्लाम की फितरत पे कुदरत से लटकनी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। इस्लाम जमाने में मिटने को नहीं आया, हम बिटाते भी दुनिया को बिटा देंगे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे सुखेगी से तशरीफ लाए हुए मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी नवाजिश अली साहब, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये नौजवान बड़ी ही खुलूस के साथ अपने ख्यालात से हमें गरमा रहा था, तो मैं इसकी तकरीर सुन के मुझे कलंदरे लाहौरी का शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं, अज़ां अज़ल से
تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم المقام جناب محمد کاشف صاحب، ان کے آنے سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ اجتماع عاشقوں کا ہو، غلاموں کا ہو، تو آواز بھی غلامانہ اور شاہانہ ہونی چاہیے۔ شاہانہ سمجھتے ہیں؟ پوری شان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ شان مصطفیٰ کانفرنس، یہ اس کے مصطفیٰ کانفرنس ہے، یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ تمام دو سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے میرے آنے والے دوست کے جذبات دیکھ کر میرے دل سے ایک صدا نکلتی ہے کہ آج شمشیر سے بھی کچھ تیز ہے آواز خطیب، آج خنجر کی مانند قلم اٹھے ہیں، آج سے کفر پہ فرمان قضا نافذ ہے، اب ہمارا ہے یہ اعلان کہ ہم اٹھے ہیں۔ اور قادیانی فتنہ اٹھا ہے، مسلمانوں اٹھو، خواب سے بیدار ہو، للہ دیوانوں اٹھو۔ فتنہ انکار ختم نبوت کے مبلغین مقلدین کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پرانی اور فرسودہ ہو چکی، لہذا اب جدید پیدا شدہ مسائل کے لیے نئے نبی کا نہ ہوا، اور اب چونکہ تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعے ظہور ہوا، نعوذ باللہ، ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ نبوت کے تمام مراتب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گئے، نبوت اپنی تکمیل و معراج کو پہنچ گئی، دین مکمل ہو گیا، تم کون سی نبوت کی بات کرتے ہو؟ احمقوں کی کس جنت کے باسی ہو؟ ارے تمہیں تو شیطان نے ریشمی داغوں سے بنے دل فریب جال میں پھنسا رکھا ہے۔ جاؤ عقل کے ناخن لو اور تعصب و جہالت کی اینک اتار کر کلام اللہ اور کلام خاتم النبیین کا مطالعہ کرو، تم بھی لسان و قلب سے پکار اٹھو گے کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی یا بادی۔ اور جہاں تک تمہارے مسائل کا تعلق ہے تو تمہیں چیلنج ہے، اپنے معاشی مسائل لے کر آؤ، اپنے معاشرتی مسائل لے کر آؤ، دنیا بھر سے مسائل کا بلندہ اٹھا کر دوڑتے چلے آؤ، اور آپ تابع ختم نبوت کی روشنی میں پلک جھپکنے سے پہلے اپنے مسائل کو حل کر لو۔ طب و صحت کے میدانوں میں ساری زندگی سرگردہ رہنے والوں، اگر دنیا کو صحت کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہو تو طب نبی کا مطالعہ کرو۔ چاند پر پہنچنے اور مریخ پر پہنچنے کا عزم رکھنے والوں، اگر خلائی سائنس پہ عبور چاہتے ہو تو معراج نبی کا مطالعہ کرو۔
عالمی عدالت کے ججوں، اگر مدینہ کے عالمی عدالت کے ججوں، اگر دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنا چاہتے ہو تو مدینہ کے قاضی کی سیرت کو اپنا لو۔ معاشرے میں خطہ ارضی پر بسنے والے انسانوں کو معاشی سکون دینا چاہتے ہو تو خاتم الانبیاء کے نظام زکات کو اپنا لو۔ لاشوں کے انبار اور سروں کے مینار تعمیر کرنے والے مغرور فاتح ہو، کیا تم نے فاتح مکہ کی جھکی ہوئی گردن کو نہ دیکھا؟ ماں سے گستاخانہ رویہ برتنے والوں، کیا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے نہیں بتایا؟ معاشرے میں مزدوروں کے حقوق کے لیے صدائیں بلند کرنے والے لیڈروں، کیا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کرو؟ غرض یہ کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کو زندگی کے ہر سلیقے سے آشنا کر دیا، زندگی کو محض سے لحد تک علم کی روشنی سے منور کر دیا، اور آج بھی ختم نبوت کا آفتاب اپنی تابانیوں کے ساتھ روشن ہے، اور ہم ہر لمحہ ہر گھڑی اس آفتاب کی روشنی سے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کی روشنی سے اس کائنات میں ساری روشنیاں ہیں، اس کائنات کی ساری رونقیں، اس کائنات کی ساری روشنیاں، اس کائنات کے سارے دلکش مناظر، اس کائنات کے سارے دلنشی مناظر، اس کائنات کی ساری راحتیں انہی کی بدولت ہیں۔ ارے یہ متبسم صبح، بکھری دوپہریں، سرمئی شامیں، چاندنی راتیں، گل پوش وادیاں، فلک کا ماتھا چومتے پہاڑ، دل نواز لالا زار، سبزے کی مخملی چادریں، پھلوں سے لدے باغات، مہکتی ہوائیں، روح پر فضائیں، دراز قامت محبوب کی طرح مستی میں کھڑے سرو کے درخت، کتار در کتار سینہ تان کے کھڑے چناروں کی دل ربائی اور زیبائی، موسم سرما کی خنک ہوائیں، برف باری کی سحر انگیزی، مچل مچل کر بہتے شیریں چشمے، مستخرام ندیاں، شیروں کی طرح دھاڑتے بلندیوں سے گرتے آبشار، چیختے چنگارتے پتھروں کو لڑکھاتے پٹکھاتے تندو تیز اور اکھڑ پہاڑی دریا، شرما شرما کر سمٹتی مسکراتی کلیاں، پھولوں کے چہروں پر شبنم کا میک اپ، نسیم شہر کی گلوں سے چھیڑ چھاڑ، بلبل کے سریلے نغمے، کوئل کی رسیلی کوک، تتلیوں کا وجدانی رقص، پھونک پھوٹتے ہی چڑیوں کی چہکار، شام ہوتے ہی طوطوں کی ڈاروں کا باتوں کی مستی میں اپنے بسیروں کی طرف مسور کن پرواز، ساون کی اندھیری بیکی راتوں میں جگنوؤں کا چراغا، امٹ امٹ کر آتی کالی گھٹائیں، کبھی جلتھل اور کبھی رمجم کی موسیقی، بارش میں بھیگے نہاتے درختوں کا حسن، اور پھر بارش کے بعد پتوں اور ٹہنیوں سے پانی کے قطروں کی ٹپ ٹپ کا ترنم، سیاہ بادلوں کی اوٹ سے چاند کی آنکھ مچولی، اور سارا دن روشنیاں بکھیرنے کے بعد سرخ گولے کا روپ دھار کے سورج کا مغرب کی گود میں ڈوب جانا۔ اگر یہ مناظر اتنے حسین ہیں تو وہ ہستی کتنی حسین ہوگی جس کے لیے یہ سارے مناظر بنائے گئے۔ اللہ یہ تمام حسین مناظر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہیں، انہی کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی، انہی کے لیے عروس کائنات کے گیسو رابطہ کیے گئے، انہی کے لیے اس کائنات کو زیب و زینت عطا کی گئی۔ شام و سحر کے لب پہ ثنائے رسول ہے، یہ ساری کائنات برائے رسول ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں رہنے والوں، رب رحیم و کریم نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا کہ جس کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں، وہ ایسی کتاب لے کر آیا جس کے بعد انسانیت کو کسی کتاب کی احتیاج نہیں، وہ ایسا نظام لے کر آیا جس کے سوا کسی نظام کو دوام نہیں، وہ ایسی شریعت لے کر آیا جس کے بعد انسانیت کو کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ ارے اس کا وجود، وہ چراغ فروزاں جو اندھیروں میں روشنیاں بکھیرے، اس کا جسم عطر، وہ خوشبو جو سارے عالم کے دماغوں کو بہکائے، جس کی ہستی وہ سراپا شیریں چشمہ جس سے بحر و بر، کوہ و دمن اور نشیب و فراز پر اپنے حیات بخش پانی کی بارش برسائے۔ تو آؤ اس گلشن ہستی کے رہائشیوں، اس قائد انسانیت، اس فخر انسانیت، اس محسن انسانیت، اس باعث تخلیق انسانیت کے حضور نہایت ادب و احترام سے ہدیہ تبرک پیش کریں کہ ریاض خدا کا گلے سر سبز محمد ازل ہے محمد ابد، محمد کے حامد بھی محمود بھی، محمد کے شاہد بھی مشہود بھی، محمد سراج و محمد منیر، محمد بشیر و محمد نذیر، محمد کلیم و محمد کلام، محمد پہ لاکھوں درود و سلام، وما علینا الا البلاغ۔
ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب محمد کاشف صاحب. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بچے کے سارے آ گئے، بچے کے سارے کے ساتھ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اب بلا تاخیر محترم المقام خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. محترم عزت مآب لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب حافظ محمد عباس صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ کا حسن لسانی. سبحان اللہ، ذات مصطفیٰ کا حسن لسانی کہ جس میں یکجا ہیں تمام اوصاف انسانی. وہ نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرا. وہ نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرا. وہ حسینوں میں حسین ایسا کہ خود محبوب خدا ٹھہرا. بھائیو، ختم نبوت